نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قال 3 مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولأئمة المؤمنين وعامتهم، وفي رواية ولرسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستوں اور بزرگوں، 27ویں رمضان ہے. عام طور پر شب قدر سے یہ رات پہچانی جاتی ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق بھی چند باتیں آگے ہوگی. اس وقت آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدین والنصیحہ. دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. جب کسی بات کی اہمیت، کسی بات کی عظمت اور کسی بات کی طرف خوب متوجہ کرنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: لمن یا رسول اللہ؟ کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: للہ. دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ مسلمان اللہ کو دل سے اپنا معبود مانے، یکتا مانے. دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے وجودی کے قائل ہیں، انکار کرتے ہیں تو خدا نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ خدا کے وجود کو مانتا ہے اور خدا کو یکتا مانتا ہے، ایک مانتا ہے، اکیلا مانتا ہے، تنہا مانتا ہے. اور وہ ایک ہی ایسا کہ اس جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کی خیرخواہی یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، یکتا مانے، معبود مانے، مسجود مانے، رب مانے کہ ہمارا پالنہار حق تعالی شانہ ہی ہے. نفع پہنچانے والی ذات، نقصان پہنچانے والی ذات حق تعالی شانہ ہی ہے. اگر حق تعالی کو چھوڑ کر دنیا کی ساری مخلوق کسی آدمی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ تعالی نفع پہنچانا نہ چاہے تو حق تعالی شانہ کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوقات ذرہ برابر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی. اور اسی طریقے سے حق تعالی شانہ کے علاوہ ساری مخلوق کسی کو نقصان پہنچانا چاہے لیکن حق تعالی شانہ نہ چاہے تو ساری مخلوق مل کر بھی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. دیکھو یہ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. کہنا سننا یہ اللہ کے ساتھ نصیحت نہیں کرتا نہیں ہے. دل اس بات کو مانے، دل اس بات کی گواہی ہے کہ یقیناً نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات حق تعالی شانہ ہی ہے، اس کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں. دل اس کو تسلیم کرے یا اللہ کے ساتھ کرنا ہے. مومن کا ایمان اس درجے کا ہوگا جتنی بھی نعمتیں پہنچے، جتنی بھی راحتیں پہنچے، جتنی بھی عافیت پہنچے، وہ کبھی اپنے خدا کو نہیں بھولے گا.
عام طور پر آدمی خوشی میں، راحت میں، نعمت میں، مال و دولت میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے. پریشانی میں، کڑکی میں، مصیبت میں خوب سجدے پر سجدے کرتا ہے، دعاؤں پر دعائیں کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. کیوں؟ اس میں کوئی کمی ہے. جتنی بھی نعمت، جتنی بھی راحت، جتنی بھی آسانی، جتنا بھی مال و دولت انسان کو پہنچے، اگر اس کی نظر یہ ہے کہ یہ ہم تعالیٰ کی طرف سے ہے تو آدمی کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولے گا. چھوٹا بچہ جو جانتا ہے کہ میری ساری ضرورت میرا باپ پورا کرتا ہے تو وہ باپ کو ناراض کرنا نہیں چاہتا. اتنی سمجھ والا بچہ جانتا ہے یہ میری ضرورت پوری کرتا ہے اور ساری میری ضرورتیں بہت عافیت سے، آسانی سے پوری ہو رہی ہیں. تو اگر انسان کا بھی یقین بن جائے کہ دنیا میں پہنچنے والی ساری راحت، ساری نعمت ہم تعالیٰ شانوں کی طرف سے ہے، نعمت میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، کبھی بھی آدمی اپنے خدا کو نہیں بھولے گا، خدا کو اور یاد کرے گا، اور شکریہ ادا کرے گا، اور بندگی کرے گا، اور برداشت کرے گا اور بچے گا اس بات سے کہ جو اتنا بڑا بڑی نعمت کی ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ناراض نہ ہونے والا. اور جب یہ یقین ہے اور ساتھ میں یہ بھی یقین ہے کہ جس طرح نعمت اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، مسائل اور پریشانی بھی ہم تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے. مومن ہے، بظاہر نیکوکار ہے، جس کے حالات کماتا ہے، اللہ کی شریعت کو زندگی کے ہر شعبے میں زندہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد بھی مسائل اور پریشانی آتی ہے. کبھی صحت اور تندرستی کے اعتبار سے، کبھی مال و دولت کے اعتبار سے، کبھی گھر والوں کے اعتبار سے، کبھی رشتے داروں کے اعتبار سے، کبھی محلے اور بستی والوں کے اعتبار سے، کبھی اپنوں سے، کبھی غیروں سے. لیکن جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت میں اگتا نہیں ہے، مایوس بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا تو یقین ہے کہ جس طرح نعمت اللہ پہنچاتا ہے، مصیبت بھی اسی کی طرف سے پہنچتی ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ خیال. ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب نعمت پہنچے شکر ادا کرے، مصیبت پہنچے صبر اور نظر یہ ہو یہ بہت اللہ کی طرف سے، میرا خدا مجھے جس حال میں رکھے میں اس سے راضی ہوں. معلوم ہے اس سے عافیت، معلوم ہے اس سے صحت، معلوم ہے اس سے امن و سلامتی، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی طرف سے مصیبت پہنچ جائے، بیماری پہنچ جائے اور اسی طرح پریشانی پہنچ جائے تو میرے طرف کی طرف سے مجھے ناامید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. پالنا تو وہی ہے. اور جو خدا بیماری آ جانے پر، مصیبت پہنچانے پر اور تکالیف سے دو چار کرنے پر قادر ہے، وہی خدا کی ذات میں ان چیزوں کو ہٹانے پر بھی وہی قادر ہے. اس کے علاوہ کسی کو ضرورت نہیں. الدین النصیحہ للہ. آگے فرمایا ولی کتابی، اور خیر خواہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی کا پہلا درجہ یہ ہے ہر مسلمان قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے، اور کم سے کم اتنا سیکھنا تو فرض ہے جس میں نماز میں فرض اور واجب قرات ادا کر سکے. قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ہر مومن قرآن کریم کو سیکھے. ایک تو سیکھنا، زبان یاد کر لینا، سیکھ کر یاد کر لینا. مکاتب قرآنیہ میں ماشاءاللہ محنتیں ہوتی ہیں اور بچے قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کر لیتے ہیں. اگر کوئی مکتب میں جانے کے بعد قرآن کریم کو چھوڑ دیتا ہے یا کوئی مکتب میں پہنچا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دعوت و تبلیغ کی مشاورت اور محنت سے تعلیم کے حلقوں میں قرآن کریم کی صورتوں کو سکھایا جاتا ہے، طریقہ ادا کیا جاتا ہے. خانقاہوں میں باقاعدہ تدریسیں ہوتی ہیں، وہاں قرآن کریم سکھایا جاتا ہے.
مستقل موضوع ہے، قرآن کریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی بات ہوگی۔ تو باہر قرآن کریم کو سیکھنا، جس سے آدمی فرد اور واجب بندہ قرآن نماز میں کر سکے، یہ فرق ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا تجوید کے ساتھ صحیح طریقے پر، قرآن کریم سیکھنا جس طرح فرض ہے، اسی طرح اس کو صحیح پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر آدمی قرآن کریم سیکھتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں سیکھتا، پڑھتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو تجوید کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، تجوید کے ساتھ ہے تو وہ قرآن ہے، تجوید کے بغیر تو وہ قرآن نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھے اور پھر اس کے بعد اس کے ضروری احکام کو پہچانے۔ قرآن اس کی کیا کہتا ہے؟ قرآن کے ساتھ کہتا ہے قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، صرف زبانی یاد کرنے کی کتاب نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، زبانی یاد کرنا ہے، اس کے احکام کو پہچاننا ہے۔ قرآن کریم کن باتوں کے کرنے کا حکم رہتا ہے، کن باتوں کو کرنے سے روکتا ہے، اس کو معلوم کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کے ساتھ کرنا ہے۔ بہترین قرآن کریم سیکھ لیا، تجوید کے ساتھ سیکھ لیا، لیکن عوامی کو روک ڈالا، نواحی سے نہیں بچا، تو میرے بھائی یہ قرآن کریم کے ساتھ نہیں۔ اللہ روایت میں وہی رسولی، آدمی رسول کے ساتھ سرکاری کرے۔ رسول کے ساتھ سرکاری کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کا ایمان لائے، ان کو اللہ کا نبی مانے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی مانے، آپ کی محبت دل میں رکھے، آپ کی عظمت دل میں رکھے، آپ کا ادب احترام دل میں رکھے، آپ کی شریعت کو دل سے قبول کرے اور آپ کی شریعت کو زندگی کے ایک شعبے میں اپنائے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ کہتا ہے۔ نبی کی محبت کا درد تو بہت بڑے ہے، عاشق رسول اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن زندگی سنت کے خلاف ہے، زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خلاف ہے، تو یہ عشق کا جھوٹا دعویٰ ہے، عاشق وہ نہیں ہے۔ وعامت المؤمنین، اور غیر خواہی مسلمان کی یہ ہے کہ اس کے جو امیر المؤمنین ہے، اس امیر المؤمنین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، جب تک وہ شریعت کے حکم کے مطابق آ جائے۔ اور عام انسانوں کے ساتھ سرکاری کرے، جو اصل بہت چل رہا تھا۔ عام انسان کے ساتھ سرکاری کیا ہے؟ بہت تفصیل سے بتایا۔ اگر وہ ننگا ہے تو پہناؤ، اگر وہ بھوکا ہے تو پلاؤ، اگر وہ پیاسا ہے تو پلاؤ، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، اگر اس کے علاج کا انتظام کر سکتے ہو تو علاج کرو، اگر شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیر سکتے ہو تو دے دو، اگر اس کی مصیبت کو دور سور کر سکتے ہو تو کرو، اگر اس کی پریشانیوں میں کام آ سکتے ہو تو آؤ، اگر اس کی خوشی کو بڑھا سکتے ہو تو بڑھاؤ، اگر وہ دین سے ناواقف ہے تو دیندار بناؤ۔ تعلیمات اسلام سے دور ہے، تعلیمات اسلام سے واقف کرو۔ نماز نہیں جانتا ہے، نماز سکھاؤ، وضو نہیں جانتا ہے، وضو سکھلاؤ، غسل نہیں جانتا ہے، غسل سکھاؤ۔ مسلمان ہے اور اسلام کی تعلیم سے دور ہے، اسلام کی تعلیم سے اس کو واقف کرو۔ یہ عام مسلمانوں کے ساتھ سرکاری۔ میرے بھائی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، اس لیے غلط فہمی ہنسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج 27 رمضان ہے اور عام طور پر مشہور بھی ہے کہ شب قدر اس میں ہوئی ہے، تو صحیح ہے۔ شیخ ابو الحسن خیرخانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء عاملین سے جڑے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ
میرا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 7 سال کا تجربہ ہے، اور اس تجربے کے مطابق میں نے رمضان کی پہلی تاریخ کا حساب کیا تو پہلی تاریخ جب گناہ کو ہے تو شب قدر گناہ رات کو ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر رمضان کا پہلا دن پہلا روزہ جمعہ کا یا منگل کا ہو تو عام طور پر شب قدر 27ویں شب رمضان کو ہوتی ہے۔ دیکھو شب قدر کی تعلیم متعدد، اس کو شریعت نے متعین نہیں کیا، اللہ نے اس کی تعریف نہیں فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں فرمائی، لہٰذا یقین کے ساتھ یہ کہنا یہی شب قدر ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ علامت ہے، قرائن ہے، نشانیاں ہیں، حدیث میں بھی نشانیاں ہیں، تجربات بھی ہے۔ ان تجربات کی روشنی میں، ان نشانیوں کی روشنی میں، ان بزرگان جی نے اس کو پایا ہے، اس کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ رمضان شروع ہوا ہے منگل کے روز، اور عام طور پر ان کا تجربہ یہ ہے کہ 27ویں رمضان یہ شب قدر ہوتی ہے۔ بہت زیادہ امکان ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو، لیکن ہم کی عادت یہ ہوتی ہے چاہے شب قدر ہو چاہے شب برات ہو، 27 رمضان کی رات ہو یا 15 شعبان کی رات ہو، ہمارے یہاں یہ رات شروع ہوتی ہے رات کو 12-1 بجے۔ نہیں، شریعت اسلام میں رات شروع ہوتی ہے آفتاب کے غروب ہونے پر۔ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا، رات شروع ہوگی، لہذا شب قدر یعنی 27ویں رمضان کو اگر غروب ہو گیا آپ کا، شب قدر رات شروع ہوگی، شب قدر شروع ہوگی۔ 15 شعبان کی رات میں سورج غروب ہو گیا، شب برات شروع ہوگی۔ اب یہ رات کی ابتدا سے لے کر صبح 7 تک کا پورا حصہ شب برات ہے، شب قدر ہے، لہذا اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا حال ہوتا ہے ایسی مبارک راتوں میں بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، غفلت کی زندگی نے پوری زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم کم نصیبوں کو ایسی رات مل جاتی ہے، اگر حساب کتاب کے اعتبار سے، قرائن کے اعتبار سے، علامات اور نشانیوں کے اعتبار سے ایسی رات ہمیں مل جائے، اس رات کی 1 منٹ کی ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس کو پورا پورا وصول کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گا، آج کی رات ہے، عام طور پر ہمارے مسلموں میں قرآن کریم کا ختم ہوا ہے، ختم قرآن کے بعد دعا ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے بعد ہماری رات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری رات ایسی ہے کہ جس رات میں کم سے کم یہ 1 رات یا 4 رات اس بات کا اہتمام کرے کہ یہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزرے، اور اگر خدا نخواستہ رات کو 8 گھنٹہ 1 گھنٹہ سونے کی ضرورت پڑے کوئی حد نہیں، سو جائے، لیکن رات کو غفلت میں نہ گزرے۔ اور ہم یہاں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کی طبیعت میں غفلت ہے، لاواری جو ہے، گناہوں کا عادی ہے، ایسی راتوں میں اس کا اہتمام کرے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح کی نماز باجماعت پڑھے، سو جائے، اور اس بعد سحریوں میں تہجد کی نماز پڑھے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے، اپنے آپ کو ان راتوں میں فضول سے، لغویات سے، بیکاری سے بچا لے، یہ بھی رات کی قدر کریں۔ میں اپنے بھائیوں سے خاص کر کے آج کی رات کے متعلق عرض کروں گا کہ آج کی رات کی ہماری 1 منٹ کی ضائع نہ ہونے پائے، انشاءاللہ اس بات کا نہ بیٹھنے کے اعتبار سے، نہ گفتگو کے اعتبار سے، نہ بات چیت کے اعتبار سے۔ اب اس رات میں رہنا کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہم سعادت مندوں کے لیے شب قدر ہے تو اس رات کو عبادت سے گزارے۔ عبادت کا بہترین طریقہ ہے، دوبارہ کہتا ہوں، ہمارے دن میں جو قضا نمازیں ہیں، سرحائی نمازوں کو ادا کریں،
اور اس وقت نکالے مختلف عبادتیں کرتی ہیں، اس وقت نکالے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، صلاۃ التوبہ کے لیے، صلاۃ الحاجہ کے لیے، صلاۃ التسبیح کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، استغفار کے لیے. اور اس رات کی بہت اہم عبادت ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ سے معافی طلبی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو اس میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اس دعا کو خاص طور پر دل کو پڑھتے رہو، کرتے رہو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر نہیں آتے اپنی زبان میں اللہم انک عفو، الہ العالمین آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تحب العفو، معافی کو آپ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. فاعف عنی، مجھے معاف فرما دیں. اپنی زبان میں اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے. اس رات کا خاص ہو گیا ہے. لہٰذا دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس دعا کو کرے. دیکھو پڑھنا نہیں ہے، زبان کہیں پر رہتی کہیں پر ہے، اگر اپنی زبان میں بھی اے اللہ میں گنہگار ہوں، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، میں معافی مانگ رہا ہوں، آپ مجھے معافی دیں. کثرت سے اس دعا کا ذکر کرے، اس دعا کو دھیان سے کرے، انشاءاللہ اس رات کا بہت عظیم شان وظیفہ ہے انشاءاللہ. تو باہر پھر میں کہوں گا اس رات کا ایک لمحہ، ایک منٹ غفلت میں کرتے. یہ رات اگر نماز قضا ہے تو قضا کی ادائیگی میں گزرے، اور الحمدللہ اس کے بعد بھی سارا وقت اسی میں نہیں لگانا ہے. کچھ لوگ تلاوت میں ہو، کچھ لوگ ذکر و اذکار میں ہو، کچھ لوگ تسبیحات میں ہو، کچھ لوگ صلاۃ التوبہ میں ہو، کچھ لوگ صلاۃ الحاجہ میں ہو. عام طور پر ہم یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم عادت مانتے ہیں، لیکن ہماری عادت پوری نہیں ہوتی. ہمارے بعد کرتوت اور بعد گناہ ہے، جس گناہ کی وجہ سے ہماری توبہ کو قبول ہونے سے رک جاتی ہے. میں بہت آسانی سے کہوں گا، اگر آدمی چاہے کہ میرا خدا میری دعا سن لے، قبول کر لے، بہت آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو حلال کمائی کا پابند ہے. حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائے. نہ ہمارا کھانا حرام ہو، نہ ہمارا پینا حرام ہو، نہ ہمارا لباس حرام ہو. اگر اللہ نے محفوظ رکھا ہے بہت اچھی بات ہے. اگر خدا نہ خاصہ ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن حرام کمائی میں، حرام پینا میں، حرام لباس میں مبتلا ہے، اللہ سے عہد کرے، اے اللہ میں کوشش کرتا ہوں اس بات کو چھوڑنے کی، اے اللہ مجھے چھڑا دیجیے اور آج کے رات میرے لیے حلال کے دروازے کھول دیجیے. تو یہ پہلی دعا قبول ہونے کے لیے آدمی کی غذا کا، آدمی کے لباس کا حلال ہونا بھی انتہا ضروری ہے. تو حلال کو اختیار کرے. اگر فی الحال حرام میں مبتلا ہے تو پختہ ارادہ کرے اور اللہ سے مانگے، اے اللہ مجھے حرام سے بچا کے حلال عطا فرما. پھر اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ، اس میں سارے گناہ ہوتے ہیں. اے اللہ میں سارے گناہوں سے، خاص کر کے وہ گناہ جن گناہوں کی وجہ سے میں تنگی آتی ہے، اے اللہ میں ان گناہوں سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میرے ان سارے گناہوں کو معاف کریں. اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے 2 رکعت صلاۃ و صلاۃ الحاجہ پڑھے اور پھر حاجت کی ضرورت کو مانگے. اگر اس ترتیب سے آدمی مانگے گا، آرام سے اپنے آپ کو بچائے گا یا بچانے کا پختہ ارادہ کرے گا، پھر صلاۃ التوبہ پڑھے گا، پھر صلاۃ الحاجہ پڑھے گا، انشاءاللہ دعا آنے قبول ہو جائے گی. وہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی قبول کرنے کروانے والا بھی ہونا چاہیے. لیکن جب دعا مانگے تو اس اعتماد اور یقین سے مانگے کہ میری عادت میرے خدا کے علاوہ کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے،
گنہگار سے معافی دینے والا اور میری حاجت کو پورا کرنے والا وہی ہے. مجھے اس کی ذات سے یقین ہے کہ آج ضرور وہ میری حاجت کو پورا کرے گا. اس اعتماد کے ساتھ اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی. خدا نہ خاصہ کہ سب کو کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہوئی. میں نے پہلے ہی بتایا دعا کی قبولیت کو معلوم کرنا چاہیے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہے. دعا قبول ہونے کا ایک مطلب یہ ہے جو مانگا وہ مل گیا، یہ بالکل نیچے کا درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے جو مانگا وہ نہیں ملا لیکن کوئی بڑی مصیبت کی اللہ نے ہٹا دی. اور اس سے اوپر کا درجہ ہے اللہ نے دنیا میں نہ مانگی ہوئی چیز عطا فرمائی نہ مصیبت ڈالی، لیکن اللہ نے بہت بڑا جو ثواب آخرت میں ہمارے لیے مقرر کروا دیا. جب اللہ کا بندہ قیامت کے دن ان ذخیروں کو دیکھے گا وہ یہ دنیا کو تمنا کرے گا آج دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. لہذا اگر مومن کی پتہ ہے اس کی سمجھ کے مطابق کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے حق میں بہتری اور میرے حق میں عافیت اور میرے حق میں آسانی اسی میں ہے کہ میری دعا کو اس وقت روک دیا جائے اور بعد میں اس کو بدلا دیا جائے. حق تعالیٰ شان میں باتیں کہلوائی، حق تعالیٰ اپنے عمل کی قومی نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان الذي لبث سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمل سبحان من بسط الارض على ماء الجمل سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينسى عدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خروجك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يجد قائله الا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله واليك يرجع الامر كله وبيدك الخير كله واسالك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري وانت الباعث اللطيف المستغيث المستجيب الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. اسالك مساله المسكين وابتهل اليك بهذا المسلم الذليل وعدوك دعاء القائم الطريق ودعاء من خضعت لك رقبته وقادت لك عبرته وذل لك اسمه ورغم لك انفه. اللهم لا تجعلنا في دعائك شقيا وكن لنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم يا ربي يا ربي يا ربي يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخالق المستجيب ويا راغب الصغير ويا جابر العبد الكثير ادعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المصلي البريء. اسالك بمعاصي العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالاسماء الثمانية المكتوبة على قلب الشمس أن تجعل القرآن العظيم رنين قلبي وجلاء حزني. ربنا آتنا في الدنيا كذا وكذا يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا سائلا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صديق المستصرخين ومنتهى العائدين ومفرج عن المكروبين ومرفع عن المظلومين ويا كاشف المكروب يا إله العالمين منزول بك كل حاجة. اللهم إنك خلاق عظيم إنك سميع عليم إنك تواب رحيم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآثار وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شدد شملهم وقتل جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم واكف آثارهم واقطع دابرهم واجعل كيدهم في تضليل وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية
تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة لكل بر والسلامة لكل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فدخلنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واوسعهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا اللهم الف بين قلوبهم اللهم الف بين قلوبهم اللهم الف بين قلوبهم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد امه محمد صلى الله عليه وسلم وانصر امه محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفع بنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا كاشف المهمات اغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ابن فضل فرمان يا رب فرمان رحم فرمان. إلهي गुनहगार है खताकार है रियाकार है सियाकार है। अल्लाह नाम आमाल में सिवाय गुनाहों की और कुछ नहीं है। अल्लाह गुनाह करके गुनाह की आदत बदलिए। अल्लाह हम आपसे आपके दरबार में सारे गरीबी से और किस्मत से गंदे हाथों को मांगने के लिए उठवाए। अल्लाह आपसे हम भीख मांगते हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमा।
کرنی ہے. الہ العالمین آپ کی نعمتوں کو کھاتے رہے، پیتے رہے، پہنتے رہے، استعمال کرتے رہے، لیکن اللہ جب موقع آیا تو نافرمانی آپ کی ہے، آپ کے احکام کو چھوڑا ہے، آپ کی نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے. اللہ لیکن ہمیں اعتراف ہے، ایسا ہم باقی نہیں ہے، ایسا اعتراف مجرم ہے. ایسا دنیا کی عدالتوں میں ایسا اعترافی مجرم چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسا آپ تو قریبوں کے قریب ہے، ایسا آپ رحیموں کے رحیم ہے، آپ ارحم الراحمین ہے. ایسا ہم آپ سے سچی سچی توبہ کرتے ہیں. ایسا ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے. ایسا ہماری توبہ کو قبول کر لے. ایسا ہمیں ایمان کامل نصیب فرما. ایسا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ایسا ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. ایسا ہم کمزور ہیں، ایمان کی کمزور ہے، شیطان کے حملے بڑے قوی ہیں. اس دور میں ایمان کی حفاظت مشکل ہو چکی ہے. ایسا اسباب حفاظت کے جو اسباب ہیں ایسا ہم نے ان کو منقطع کر دیا ہے. ایسا اپنی اولادوں کو ایسا اقتدار کے دہانے پر گھیر دیا ہے. ایسا ہم آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں. ایسا ایک گروار بھی تو کیا ہے. ایسا اسباب حفاظت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے فضل سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو اسکول اور کالجوں میں شادی کی ہے ایسا آئے کوئی انتظار کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے. ایسا ہم خالق غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. ایسا اتنے سارے واقعے کے بعد ایسا ہماری پیشانی پر ایسا چھو نہیں ہوئی. ایسا اس مدہاری پر ہمارا رحم فرما. ایسا حکومت ختم ہو جانے پر رحم فرما. ایسا ہمیں صحیح شعور پیدا فرما، ہمیں صحیح احساس نصیب فرما. ایسا اپنی اور اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے اثرات اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایسا آپ کے مسبب الاسباب ہے، اسباب کی آپ پیدا کرنے والے ہیں. ایسا مسبب الاسباب اسباب کو پیدا فرما دے اور ہم سے اختیار کروا دے اور ہماری نسلوں سے حفاظت فرما دے. ایسا ہماری نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، ہمارے روزے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہماری عبادت بھی ایسا ناپاک ہے. ایسا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے دربار میں پیش کر سکے. ایسا عابدین اپنی عبادت کو پیش کرتے ہیں، ظاہرین اپنے صحبت کو پیش کرتے ہیں، قاری اپنی تلاوت کو پیش کرتا ہے. اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں تو سوائے گندگی، سوائے ریاضی، سوائے بدماشی، سوائے نافرمانی اور سوائے گناہ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. کریم آقا آپ بڑے کریم ہیں. گناہوں کے انبار کو لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے اس امید پر کہ آج آپ نا امید نہیں کہیں گے. آج آپ ہمیں بھر دیں گے، ہماری چوریوں کو بھر دیں گے، ہمیں معاف کر دیں گے. پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو ہدایت عطا فرما دے، ایمان کامل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قدردانی نصیب فرما، اولادوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام نصیب فرما. دین اور علوم سے اعلیٰ سرگرمی کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی زندگی میں فرائض کا اہتمام نصیب فرما. قرآن کریم کو سیکھنے کی سعادت نصیب فرما. ایسا زندگی کے ہر شعبے میں سنت کو معلوم کر کے اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے کتنے بھائی سارے کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسا کاروبار ٹھپ چکے ہیں. ایسا ہزاروں لاکھوں کے قرضوں میں مبتلا ہے. بظاہر رہائی کی کوئی شکل نہیں ہے. ایسا ان تمام بھائیوں کو قرض سے نکال دے. ایسا ان کے حلال عافیت سے نصیب فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے. ایسا امت کا بہت بڑا طبقہ جن کے حرام میں مبتلا ہو چکا ہے، سودی نظام عام ہو چکا ہے، رشوت خوری عام ہو چکی ہے، چوری اور ڈکیتی اور غصب عام ہو چکا ہے اور اس کی قباحت سے نکل چکی ہے. الہی اپنے فضل سے ایسا چور دروازے اور حرام داری کے سارے دروازے اور حرام معیشت کے سارے دروازے آپ کے ساتھ امت پر بند کر دیجیے اور اپنے فضل و کرم سے اس کے حلال کے دروازے کھول دیجیے، اس کے صحیح کے دروازے کھول دیجیے اور ہر ایک بندے کو عافیت کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر اس کے حلال اور صحیح نصیب فرما. تنظیم سے طریقے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اس بات کا اعتراف ہے، گناہ ایسے ہیں جو زندگی ترقی پیدا کرتے ہیں.
دیجیے، اے اللہ گناہوں سے بچا دیجیے، ہمیں رزق کی وسعت نصیب فرما دیجیے، رزق کی برکت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ معاشرے میں کتنی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، اے اللہ ان کی شادی کے لیے ان کی مربیان پریشان ہو رہے ہیں، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، جوانی کا خون ہو رہا ہے، شباب کا خون ہو رہا ہے، کریم آقا ان تمام بیٹیوں کے لیے بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما۔ اے اللہ کتنی بیٹیاں شوہر کے انتقال یا طلاق کی وجہ سے گھر پر لوٹی ہیں، اے اللہ ان کے معاملے میں ان کے مربیان پریشان آ رہے ہیں، کریم آقا پریشانی کو دور کرنے والی ذات آپ کی ہے، اے اللہ ہر بے جوڑ کے لیے جوڑ عطا فرما، ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بیٹیوں نے شادیاں کی وقت گزر چکا، اے اللہ 10 سال کا عرصہ گزر چکا، اے اللہ علاج کراتے کراتے تھک گئے، اے اللہ تمہارے گھر کی مایوس ہو رہے ہیں، کبھی بابا اے اللہ ان کی لاج رکھ دے، ان کی گودوں کو اولاد سے مالا مال کر دے، اے اللہ پاکیت میں سارے اولاد عطا فرما، ان سے پاک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو دیندار بنا، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، نافرمان اولاد کو فرمانبرداری نصیب فرما، فرمانبردار اولاد کے والدین کو قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مزین فرما، اور ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو عقائد باطلہ، علوم فاسدہ، اعمال قبیحہ، عادات رذیلہ سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں دین کی اشاعت اور حفاظت کے قبیل سے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اے اللہ ان کی بے انتہا حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی اخلاص نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابر اور مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کروٹ مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے اے اللہ اس کے علوم سے ہمیں مستفید فرما، ان کے سائے کو عافیت کے ساتھ ان پر تحریر قائم و دائم کریے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار اپنی بیماری کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، گھر والے تھک آ چکے ہیں، ہر کی وجہ سے تندرستی میں مبتلا ہے، الہ العالمین اگر مقدر میں شفا ہے تو شفا عطا فرما دیجیے، اگر مقدر میں شفا نہیں تو اس مریض کے حق میں جو بہتر ہو مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ مریض کے لیے بہتری مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے جتنے رشتے دار، اے اللہ امت مسلمہ کے جتنے افراد دنیا سے آخرت کی طرف سے بچے ہیں، اے اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کے قبول کو روضۃ الریاض الجنہ بنا، اے اللہ جہنم کے گھرے بنے سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضداروں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اتنے بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے، آپ ستاری فرماتے رہے، اے اللہ لوگ ہمیں اچھا سمجھتے رہے، اے اللہ ہمارے باپ کا تو یہ حال ہے کہ اگر ہمارے گناہ کتاب پر ہونے والے فرشتے دیکھ لیتے تو وہ بھی اڑنا چھوڑ دیتے، سچے آپ پر ایسا بچیوں پڑے کو ہوتا تو سچے آپ پر آنا چھوڑ دیتے۔ اے اللہ جنگل کے جنگلی درندے اگر ہمارے گناہوں پر واقف ہو جاتے تمہارے شریر سے وہ بھی اپنی گردن کو جھکا دیتے۔ اے اللہ اتنے بڑے باقی ہیں لیکن آپ کتنے قریب ہیں، اے اللہ آپ سب سزاؤں قادر تھے، اے اللہ فوری پکڑ سکتے ہیں، آنکھوں کے گناہ پر اچھا کر سکتے تھے، زبان کے گناہ پر پوجا کر سکتے تھے، کانوں کے گناہ پر پہرا کر سکتے تھے، ہاتھ پیر کے گناہوں پر اپاہٹ اور ایسا لولا اور لگڑا کر سکتے تھے۔ اے اللہ آپ نے ستاری فرمائی، آپ نے پردہ پوشی فرمائی، اے اللہ آپ کی عزت و جلال کا وارثہ اس طریقے سے یہاں آپ نے پردہ پوشی فرمائی۔ میدان محشر میں اولین و آخرین کے سامنے اور امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اے اللہ ہمارے گناہوں کی گردش سے اے اللہ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رسوائی سے حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی
کو تکلیف پہنچے، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے زندگی بھی برحق ہے اور موت بھی برحق ہے، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری تو عطا فرما، اے اللہ عالم آخرت کی طرف سفر سے پہلے عالم آخرت کو سوارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہ کتنا کٹھن وقت ہوگا، شکرات کا عادت داری ہوگا، جو کرنے کی ترغیب کریں گے، اے اللہ ہمارے ہماری عبادت کیا جا رہے ہوگا، اے اللہ حدیث کا مفہوم ہے جس طرح زندگی گزارتا ہے عبادت کو اس کی موت آتی ہے، اے اللہ ہم تو دنیا کے کتے ہیں، اے اللہ ہم تو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، اے اللہ ہم تو دنیا پر فداکار ہیں، اے اللہ ہم تو دنیا کے عاشق ہیں، ہم تو دنیا کے شہدائی ہیں، اے اللہ دین کی محبت دلوں سے ختم ہو چکی ہے، حرکت دلوں سے ختم ہو چکی ہے، خدایا آپ کی عزت و جلال کا واسطہ جب کلمہ تلقین کی جائے، اے اللہ کلمے کے علاوہ کوئی چیز ہماری زبان پر نہ ہو، اے اللہ ذکر اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہماری زبان پر نہ ہو، اے اللہ قوم کے وقت سکرات کے وقت اے اللہ ہم سب کی زبان سے اے اللہ کلمہ شہادت کو جاری فرما، اے اللہ آج میں ہماری موت آئے آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو اور حقوق واجبہ میں آپ کے اور آپ کے بندوں کا کوئی حق باقی نہ ہو، آج میں ہمیں اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وہ اتنا کٹھن وقت ہوگا، لوگ نکل چکی ہوگی، لوگ ہماری موت کا اعلان کرتے ہوں گے، اے اللہ غسل کی تیاری ہو رہی ہوگی، اے اللہ غسل بدن سے پہلے غسل توبہ نصیب فرما، اے اللہ لباس کفن پہننے سے پہلے لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قبروں میں خون کے آنسو بہانے سے پہلے غلاموں پر ندامت کے آنسو زندگی میں بہانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی میں اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو اے اللہ آپ کے فضل و کرم سے آپ کی عنایات سے جنت کے باغوں میں سے پاس بنا دیجیے، اے اللہ کوئی شراب کا مسئلہ آسان فرما، اے اللہ گنہگار کر کے جہنم میں گر رہے ہوں گے، بتائیں کوئی عمل وہاں سے گزرنے کا نہیں ہے سوائے تیری رضامندی کے، تیرے فضل کے اور تیرے حبیب کی شفاعت کے، اے اللہ تیرے حبیب کی شفاعت اس کے لیے ہوگی تو سنت کا شہدا ہی ہوگا، اے اللہ زندگی کے ایک شعبے سے ہم نے سنتوں کو دھکے دیے ہیں، سر سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، چہروں سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، لباس سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، شادی بیاہ سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، اے اللہ معاشرت سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، معاملات سے ہم نے سنت کو نکالا ہے، اخلاقیات سے سنت کو نکالا ہے، اے اللہ سنت کی کھچی اڑاتا ہے وہ اے اللہ تیرے نبی کی شفاعت سے محروم رہتا ہے، اے اللہ وہ سنت سے بھی دور ہے، اے اللہ ہمیں سنت والا بنا دے، سنتوں پر اہتمام نصیب فرما دے، اے اللہ سوائے آپ کے فضل کے اور نبی کی شفاعت سے کوئی سرمایہ نہیں ہے، اگر یہ سرمایہ بھی ڈوب چکا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، الہی تباہی اور بربادی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کو آسان کر دے، منکرات سے آسانی سے گزرنا مقدر فرما، یہ ہاتھ پر نام اعمال نصیب فرما، رات میں اللہ نیکیوں کے پردے کو جھکا دیجیے، اے اللہ ہماری کون سی زبان ہے ہم آپ سے فردوس مانگے، اے اللہ اس زبان سے کئی انتہا بنا دیے ہیں، اے اللہ تم اس میں کھائی ہے، تم اس میں دیکھی ہے، اے اللہ قیمت اس میں کی ہے، بہتان تراشیاں اس نے کی ہیں، لوگوں کو لڑ کر لڑائی جھگڑے اس نے پیدا کی ہے، ہر نہ بولنے کی چیزیں یہ بولی ہیں، اے اللہ زبان کے کنٹوس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اے اللہ ہمارے کان جس نے بہت گندگی سن کر کانوں کو خراب کر دیا ہے، اے اللہ ہماری آنکھیں اے اللہ بدنظری سے سیاہ ہو چکی ہے، قلوب ان سارے گناہوں کی وجہ سے سیاہ اور گندے ہو چکی ہیں، اے اللہ دل و دماغ گندے ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا ہے، شریعت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اے اللہ ہمارے نوجوان جب بار بار ان کو کسی چیز کی تلقین کی جاتی ہے اس کے دنوں میں بات سمجھ میں نہیں آتی، اے اللہ یہ ہمارے ایمان کا ذوق ہے، یہ اس کے حرام کا کرشمہ ہے، اے اللہ ہم سب کے قلوب کو آپ کی یاد سے مزکا کر دے، آپ کی معرفت سے مزکا کر دے، آپ کی معرفت کے نور سے منور کر دے، اے اللہ ہمیں
اے اللہ خیر مقدر فرما، ہمارے لیے عافیت مقدر فرما، اے اللہ ہمارے آپ کے بندے اور بندیوں میں اے اللہ کتنے بندے اور بندیاں ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے، ایسے حاجات کو لیے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ان کی انسان کی اظہار بھی نہیں کرتے، اے اللہ آپ ان کی پریشانیوں کو جانتے ہیں، اے اللہ آپ کو آپ کی شان شریف کا واسطہ، اے اللہ ان تمام الجھنوں کو دور کر دیجیے، ان پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اے اللہ کتنی بیٹیاں اور کتنے بیٹے نفسانی اے اللہ شیطانی مسائل میں مبتلا ہے، اے اللہ شیطانی اثرات میں اور وسائل دین کے دل و دماغ کو خراب کر دیا ہے اور باہمی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان سے انہیں نجات نصیب فرما، اے اللہ کتنے بندے اور کتنی بندیاں ایسی ہے اے اللہ جو ایسی اے اللہ ظلم کے تلے دبے ہوئے ہیں، ظالم کا ایسا قبضہ ہے جو اس کے سامنے منہ تک نہیں کھولتے، اے اللہ ظالم کو ظلم سے روک دے، مظلوم کی دستگیری فرما، اے اللہ مظلوم کی مدد فرما، مظلوم کی نصرت فرما، اے اللہ ظالم کی قوت کو توڑ دے، ظالم کو تہو پارا کر دے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پورے مسلم معاشرے میں آپس میں اتحاد اتفاق محبت پیدا فرما، دلوں میں صفائی نصیب فرما، ہمدردی اور غفاری نصیب فرما، احترام انسانیت نصیب فرما، ایک دوسرے کا درد نصیب فرما، کینہ سے بغض سے عداوت سے حسد سے اے اللہ ہمارے قلوب کو پاک کر دیجیے، ہمارے قلوب کو صاف کر دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام نصیب فرما، اپنے والدین اساتذہ مشائخ اور علماء کا احترام نصیب فرما، اے اللہ ان کی عنایت قدری سے اور ان کی گستاخی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ وہ دین جو بڑی محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے اے اللہ اس دین کو پہنچانے میں اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے، لائن میں پائے مبارک جب روحان ہوئے ہیں، اے اللہ جان مبارک شہید ہوا ہے، اللہ کے صحابہ کی بڑی جماعت نوجوانی میں جان شہادت نوش کیے ہوئے ہیں، نوجوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، اے اللہ بے دردی کے ساتھ حضرات صحابہ کو شہید کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد تعبیر طب تعبیر اے اللہ اولیاء اللہ طلب اے اللہ سے یہ سارے بندوں نے اس دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، اس قربانیوں کے بعد جو دین ہمیں عافیت کے ساتھ ملا تھا اے اللہ اس دین کی ہم سے قدر نہیں ہوئی ہے، اے اللہ اس دین کی قدر نہیں ہوئی ہے، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمارا دین ہم سے بدنام ہوا ہے، ہمارا مذہب ہم سے بدنام ہوا ہے، ہماری شریعت ہم سے بدنام ہوئی ہے، اے اللہ اس کے بدنامی کا سبب ہم ہے، اے اللہ اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے، اے اللہ اس جرم کو معاف کر دے اور ہمیں اسلام کا قدردان بنا دے، دین کا قدردان بنا دے، شعائر دین کا قدردان بنا دے، اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عطا فرما، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.